بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرامز کے درمیان میں ذرا مستقل مزاجی کے ساتھ قرآن مجید کے مطالعے کو بھی لوگوں کی توجہ کے ساتھ اپنی غور و فکر کا بھی محور و مرکز بنائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کو ہم نے 3 نشستوں میں جانا، اس کے مضامین، اس کے اندر جو چیز زیر بحث ہے، آگے بڑھائے اس سلسلے کو، اور سورۃ البقرہ کا ابتدائی تعارف بھی زیر بحث آیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حسب سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 2 نشستوں میں ہم نے کم و بیش یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سورہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، آپ نے بتایا تھا، اور اس کے مضامین کن کن امور پر پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی زیر بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں براہ راست سورہ کی ابتدا کریں اور اس کے متعلق میں آپ سے دریافت کروں۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الف لام میم سے۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم الف لام میم حروف مقطعات، ان کے بارے میں کیا رائے ہے، مختصر سے خلاصہ رکھ کے آپ کی جانب بڑھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز و اسرار ہیں جن کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کسی حرف کی کوئی تفسیر منقول نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی تفسیر البیان میں لکھی ہے، مختصر سے خلاصہ پیش کر کے اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ آپ نے لکھا ہے اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے، اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی، ہاذہ الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں یہ حروف جس طرح آئے ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ اس باب میں سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ برصغیر کے جل قدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی چونکہ اصلاً عرب قدیم میں رائج وہی حروف ہیں جو صرف آواز نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر دلیل بھی ہوتے تھے، جن کے معنی اور اشیاء پر دلیل انہی کی صورت میں لکھے بھی جاتے تھے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب قرآن مجید کو کھولتا ہے تو پہلا ہی جو لفظ ہے وہ اس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، اور عمومی رائے یہ ہے کہ یہ تو وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عام رائے بن گئی، لیکن جہاں تک محقق علماء کا تعلق ہے، ان کی زیادہ تر آراء اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم و بیش اس پر ان کا اجماع نظر آئے گا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ اچھا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صورتوں کے نام ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی تعریف کر کے بتایا ہے کہ الف لام میم اصل میں ہاذہ ہی الف لام میم ہے۔ اس پر بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ صورتوں کے جو نام اب ہمارے ہاں لوگوں کی زبان پر ہے، جیسے بقرہ، آل عمران، یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتوں کے نام نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام رکھے ہیں وہ یہ حروف مقطعات ہی کی صورت میں ہیں، اور حروف مقطعات کی صورت میں یہ نام بعض موقعوں کے اوپر تو ہر شخص پر واضح ہو گئے ہیں، جیسے سورہ قلم کا نام نون بھی ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ عربی زبان میں نون کے معنی مچھلی کے ہیں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، یعنی جس طرح مچھلی کے لیے دوسرے بعض اسماء عربی زبان میں موجود ہیں، اسی طرح نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت یونس کے بارے میں ذن نون کی تعبیر قرآن میں آئی ہے، مچھلی والا۔ تو نون یہ مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا۔ بعض دوسرے اور ایسے حروف بھی ہیں جو اس وقت بھی معروف ہیں، معلوم ہیں، ان کے بارے میں کوئی بڑا ابہام نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پس منظر میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ صورتوں کے نام ہیں، دوسرے یہ ہے کہ یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں۔ اس میں بالکل وہی ذوق ہے جو صحابہ کرام نے ظاہر کیا ہے جب ہم ان کے رکھے ہوئے نام دیکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ ایک بہت بڑی سورہ ہے، سورہ میں یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے۔ سورہ کی تمہید شروع ہوتی ہے، اس میں بہت طویل گفتگویں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ کی ان پر کیا نعمت ہوئی، اللہ نے ان کو کیا سرفرازی دی، کیا ذمہ داری دی، کس منصب پر فائز ہوئے، اس کے تقاضے پورے کرنے میں ان سے کیا کوتاہیاں ہوئیں۔
اس کے بعد کلام کا رخ مڑتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اب یہ تو معزول ہوئے، ان کی جگہ ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے، یہ امت اسی طرح اٹھ رہی ہے جس طرح اس سے پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا، اللہ کے رسول کی اس امت میں بعثت ہو گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت دی ہے، یہ اب امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے۔ اس کے بعد وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، ان میں خاص طور پر اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے بھی جہاد کرنا پڑا ہے، اور یہاں تمہارے لیے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب جہاد کا موقع پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور پھر سورہ اس دعا پر جا کر ختم ہوتی ہے جس میں گویا ایک امت مسلمہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے یہ عرضداشت پیش کر رہی ہے کہ اے مالک، ہم نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، لیکن ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کا ہم تحمل نہ کر سکیں۔ اگر پوری سورہ پر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ غیر معمولی مضامین ہیں جو اس سورہ میں اس ترتیب کے ساتھ اور اس حسن ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے۔ یہ صورتحال ہے سورہ کی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کا نام کیا صحابہ نے رکھا؟ بقرہ۔ بقرہ کے معنی آپ جانتے ہیں بیل یا گائے کے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی کیا مناسبت ہے؟ کیا سورہ کی ابتدا سے کوئی مناسبت ہے؟ سورہ کی تمہید سے کوئی مناسبت ہے؟ سورہ میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کیا گیا اس میں کوئی معنوی مناسبت پیدا ہو گئی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ سنایا ہے، اس واقعے میں بقرہ یا گائے کا ذکر آ گیا ہے، گائے ذبح کرنے کا۔ صحابہ کرام نے اسی سے نام رکھ دیا، ایک علامت بنا دی، ایک علامت کے طور پر۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام صورتوں کا یہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے سورہ آل عمران، تو آل عمران میں کیا چیز ہے جس کا تعلق آل عمران سے ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سیدنا مسیح کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، لیکن سیدنا مسیح کی سرگزشت کیا ان کے کسی خاندانی حوالے سے بیان ہوئی ہے؟ نام ایک آیت آ گئی ہے وہاں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اسی سے نام رکھ دیے۔ اسی طرح نساء، یہ آپ دیکھیے کہ اس میں بھی عورتوں سے متعلق چند چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ وہ کوئی پوری سورہ کا موضوع یا پوری سورہ کا مضمون نہیں ہے، یا اس کا کوئی مرکزی مضمون نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یعنی اس میں میراث کے احکام بھی ہیں، اس میں یتامہ کے احکام بھی ہیں، اس میں پہلے پوری مسلمان امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کیا شریعت ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اب جو سلطنت قائم ہونے والی ہے اس میں سیاسی ذمہ داریاں کیسے انجام دینی ہے، سیاسی نظم سے متعلق مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑے اہم سوالات ہیں جن کا آخر میں جواب دیا گیا ہے۔ لیکن سورہ کا نام کیا ہے؟ النساء۔ آپ جانتے ہیں کہ النساء کا مطلب ہے عورتیں۔ تو قرآن مجید کے زمانے میں نام رکھنے کا یہی ذوق تھا۔ اچھا، یعنی مضمون کے لحاظ سے نہیں، مدعا کے لحاظ سے نہیں، کسی چیز کو جس مقصد کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے نہیں، بلکہ کسی ایک چیز کو اٹھایا اور علامت کے طور پر وہ نام رکھ دیا۔ تو ایک علامتی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی کیا، یعنی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کیا ہے کہ بقرہ کے لفظ کو علامت بنا کے سورہ کا نام رکھ دیا صحابہ نے۔ اب جب رکھ دیا تو ہم بقرہ کے معنی سے واقف ہیں، تو کوئی تعجب نہیں ہوتا اس کو پڑھنے کے بعد۔ کسی آدمی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بقرہ کا نام جب میں پڑھتا ہوں، سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں نا آپ، جب اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں سورۃ البقرہ۔ کوئی قاری بھی سنائے گا تو کہے گا سورۃ البقرہ، تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی راز ہے جو ہم سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں پیدا ہوتی نا، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک علامت ہے۔ تو اسی طرح کی علامتوں کو سورہ کے اندر سے اٹھایا ہے۔ تو علامتوں کے لیے جو حروف تہجی ہیں، یعنی حروف ہجا ہیں، یہ جن کے ذریعے سے آپ الفاظ بناتے ہیں، یہ الفابٹس جن کو آپ کہتے ہیں، یہ لے لیے گئے ہیں۔ اور الفابٹس عربی زبان میں قدیم زمانے سے چیزوں کے نام ہیں، یعنی یہ چیز جو ہے عربی زبان جاننے والے بھی جانتے ہیں، عبرانی زبان جاننے والے بھی جانتے ہیں۔ آپ لسانیات کی تاریخ پر کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں باقاعدہ فہرستیں بنی ہوتی ہیں کہ عبرانی میں، سریانی میں، قدیم زبانوں میں یہ حروف کن چیزوں کے نام تھے۔ تو انہی کو قرآن مجید نے موضوع بنا لیا ہے۔ یہ امام حمید الدین فراہی کا نظریہ ہے، بر صغیر کے ایک جلیل القدر محقق نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے زیادہ قرین قیاس ہے، عربیت کے بالکل مطابق ہے، اس کے لیے کوئی راز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بس صرف یہ کرنا چاہیے کہ آپ صورتوں پر غور کریں. جیسے مثلا ہم سورہ نون کو دیکھتے ہیں یا سورہ قلم کو, تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے, اور سیدنا یونس کے اس قصے میں چونکہ مچھلی کا ذکر ہے تو وہی سورہ کا نام بن گیا ہے. اسی طرح کی مناسبتوں کی بنیاد پر یہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اور کوئی راز ہمارے نزدیک اس میں پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک اصولی سوال میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن واضح عربی زبان میں اترا ہے, اور چونکہ وہ اپنے مخاطبین کے لیے عدالت بن کے آیا ہے, فیصلہ ہونا دنیا میں, تو لازمی ہے کہ انہی کی زبان میں اترے تاکہ وہ سمجھیں اس پر اور ان کا فیصلہ کیا جائے. زبان کے بارے میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے تو محض یہ کتاب نہیں پہنچ گئی, بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں, اس کے جو معنی ہیں, یہ بھی ایک تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. یہ باقی چیزوں کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں, آگے بھی چیزیں آئیں گی کہ بھئی یہ لفظ ہے, یہ اس کا مصداق ہے, ہمیں معنی لوگ پہنچا رہے ہیں پوری کی پوری نسل در نسل. یہ جو پہلو ہے زبان کا کہ جی اشیاء جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ اشیاء پر دلالت بھی کرتے ہیں, یہ پہلو پھر تواتر سے ہم تک کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ تواتر سے پہنچا ہوا ہے. دنیا کی بہت سی زبانوں میں بالکل مسلمہ حقیقت ہے, یہ تو تاریخی حقیقتیں ہیں. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو یا عربوں کو یا صحابہ کو کوئی بات پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ تو آپ کو یہ نہیں بتاتے نا کہ ضربہ کے معنی کیا ہے, ذہبہ کے معنی کیا ہے. تو زبان اپنے طور پر تواتر سے منتقل ہوتی ہے. قرآن کی زبان بھی منتقل ہوئی ہے اسی طریقے سے. یہی زبان سے متعلق علم ہے. تو دنیا میں آپ زبان کے بارے میں مشرق مغرب میں محققین کی چیزیں پڑھیں, یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں جو حروف تہجی وجود میں آئے ہیں وہ اشیاء کے ناموں کے طور پر وجود میں آئے ہیں. اس وقت بھی دنیا کی زبانوں میں, چینی زبان, جاپانی زبان میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے, اور وہی چیز اب علامتیں بن گئی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت تھی یا آگے بڑھنے کی ضرورت تھی, صرف اطلاق کا مسئلہ تھا. اس سے پہلے غالباً لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں ہوئی, امام فرائی نے اس جانب توجہ دلا دی. ٹھیک, اچھا یہ بھی بتائیے گا ہم سب کہ یہ یہاں پر آیا ہے الف لام میم. اب مثال کے طور پہ آپ نے فرما دیا کوئی راز نہیں ہے, زبان کا ایک طریقہ کار تھا, اس زمانے میں بھی اس طریقے سے نام رکھے جاتے تھے, یہ اشیاء پر دلالت کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کا پھر؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ الف سے کیا مراد ہے, لام سے کیا مراد ہے, میم سے کیا مراد ہے. وہ علامتیں ہیں. تو اگر یہ ساری زندگی آپ کو معلوم نہ ہو, مجھے بھی معلوم نہ ہو, یہ توجہ ہو گئی کہ یہ اصل میں سورہ کے اندر سے جیسے صحابہ نے بقرہ کو اٹھا لیا ہے, ایسے ہی سورہ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو اٹھا لیا گیا ہے. تو اس میں بعض قیاسات لوگوں نے کیے ہیں. میں اس لیے اس جانب نہیں جانا چاہتا کہ یہ چیز ابھی زیر تحقیق ہے. بہت سی تحقیقات اس میں کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے محققین کو ایک زاویہ نظر ملا ہے, اس کو سامنے رکھ کر لوگ آگے بڑھیں تو سورہ کے اندر سے وہ علامتیں مل جائیں گی. جیسے بقرہ کا لفظ پڑھتے ہی ہم سورہ میں جاتے ہیں تو وہاں گائے کا قصہ مل جاتا ہے. ٹھیک. نون کا حرف پڑھتے ہی ہم سورہ میں جاتے ہیں تو وہاں مچھلی والے کا قصہ مل جاتا ہے. طٰہٰ کا لفظ دیکھتے ہی ہم سورہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سانپ کا قصہ مل جاتا ہے. تو آج اس کے لیے ایک علامت ہے. اسی طرح کا معاملہ الف کے بارے میں ہے, اسی طرح کا لام کے بارے میں ہے. تو ان چیزوں کی مناسبتیں کیا ہیں, یعنی کہاں سے یہ علامتیں لی گئی ہیں, اس پر اہل تحقیق کو غور کرتے رہنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو ساری زندگی بھی معلوم نہ ہو تو جیسے بقرہ کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک علامتی نام ہے, ایسے یہ بھی ایک علامتی نام. اگر ہم سب یہ جو آپ نے آخری پہلو واضح کیا, اس کو میں چاہتا ہوں ذرا مزید آپ سے پوچھوں. اگر قرآن مجید کے ایک آیت کا ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہوتا اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نام ہے, تو نام نہ معلوم ہونے سے قرآن کا جو مدعا ہے, جس چیز کا وہ نام رکھا گیا ہے, مثلا ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اگر ہمیں کسی کا نام معلوم نہ ہو لیکن ہم اس نام کے مطلب نہ معلوم ہونے کے باوجود اس کے افکار و خیالات سے تو آگے حاصل کر سکتے ہیں, تو یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے. نام علامت ہے نا. یعنی اگر تو نام معنویت کی بنیاد پر, اسی لیے میں نے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو بتایا کہ عربوں کا ذوق معنویت کی بنیاد پر نام رکھنے کا ہے ہی نہیں. کبھی اتفاقاً ان سے کوئی اس طرح کی چیز صادر ہو جائے تو الگ بات ہے, وہ علامتوں پر نام رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کا معنی, مفہوم, مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی بقرہ کا میں نے اسی لیے مثال دے کے آپ کو بتایا کیا تعلق ہے سورہ کے مضمون سے. ایک علامت ہے, اٹھا لی گئی ہے. تو یہ بھی علامتیں ہیں جو اٹھا لی گئی ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ نام رکھ دیے گئے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مثال کے طور پر اس سورہ میں مچھلی والے کا ذکر ہے, ذکر ہی ہے نا, اس سے زیادہ کیا ہے. سورہ کا نام اسی سے سورہ نون رکھ دیا گیا, اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے. جب اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی تردد کا مسئلہ بھی نہیں ہے. بس یہ صورتوں کے نام ہے, اتنی بات بھی جو ہمارے محققین سمجھ گئے تھے وہ کافی ہے میرے نزدیک. دو سوال ہم سب اسی پہلو سے آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ بتائیے گا کہ بعض صورتوں میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں اور بعض پہ نظر نہیں آتے, تو اس میں کیا
مثلا حکمت ہے، اگر تو آپ نے مثلا نام رکھنے تھے تو سب کے آدمی کہتے ہیں نام رکھیں، اور بعض کے رکھنے تھے تو پھر سب کے کیوں رکھے؟ تو اس میں کیا وہی عربی ذوق ہے ان کے ہاں، قصائد میں دیکھ لیجئے، ان کے ہاں جو دوسری منظومات ہیں ان میں دیکھ لیجئے، یہی طریقہ ہے ان کے ہاں. یعنی کبھی چاہیں گے تو کسی علامت کو نام بتا دیں گے اور کبھی چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے. اب یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے 8 بیٹے ہیں، سب کا نام طلحہ رکھ دیا؟ اچھا، ہمارے ہاں تو پھر اس کے لیے جونیئر، سینئر، اول، دوم یہ لگاتے ہیں. بادشاہوں کے ہاں تو آپ بہت جانتے ہیں 4-5 نام ہوتے ہیں، انگلستان میں بھی ایسے وہی رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ مختلف قوموں کے رواج. اب اس میں مجھے بتائیے کیا معنویت ہے کہ بادشاہوں کے بعض خاندانوں میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ 5، 10، 15 نام ہیں، ان ناموں ہی میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہے. چل رہا ہوتا اب اس کے بعد 15 لوگ پیدا ہو گئے، وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے چل رہے ہیں، جارج رکھیں گے یا ولیم رکھیں گے یا ہنری یعنی یہی نام ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف روایتیں ہیں. تو عربوں کے ہاں یہ ہے کہ پھر وہ نام کیسے بنے گا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی علامت پڑھنے والے اٹھائیں گے اور نام بنا دیں گے، اور یہی دیکھیے ہوا ہے. یعنی جو چیز ان کے ہاں ان کے ذوق میں موجود تھی اسی کا ظہور ہو گیا. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی طرح کی علامتوں کو اٹھایا اور صورتوں کے نام بنا دیے. تو جو کام آپ سے آپ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تردد نہیں فرمایا. ٹھیک. اچھا امام صاحب، آخری پہلو بتائیے گا. لوگ عام طور پر اس کو بنیاد بنا کر ایک بڑا سوال بھی اٹھاتے ہیں، بھئی قرآن کھولتے ہی آپ پہلے ہی چیز ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ ایک راز ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ نے اس کی حقیقت بھی واضح فرما دی. یہ اگر کوئی اس طرح کا قابل اعتراض پہلو ہوتا تو سب سے پہلے عقل یہ کہتی ہے کہ جو اولین مخاطبین تھے مشرکین مکہ قریش، وہ لوگ اس پہ کوئی اعتراض کرتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں بھی، خود قرآن بھی ان کا اعتراضات کا جواب دیتا ہے. کہیں پہ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا بھئی الف لام میم کیا چیز ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ اتنی معروف چیز تھی کہ جس کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی جس طرح ان میں سے کسی نے ایک دوسرے سے نہیں پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کا نام البقرہ کیوں رکھ دیا ہے. ایک عام ذوق کی چیز ہے، صورتوں کے نام ہے، کوئی تردد انہیں ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. ورنہ تو دسیوں سوالات اس کے بارے میں ہوتے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، آپس میں بحث کرتے، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی یہ کسی چینی جاپانی کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہوں کہ تمہارے جو حروف تہجی ہیں یہ فلاں فلاں چیز کے نام ہیں، تو اس کے لیے یہ معروف بات ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں کے بعد اب عام لوگ شاید واقف نہ ہوں، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات سے واقف ہوتا ہے. آپ رسم الخط پر کوئی سی کتاب اٹھا لیں، یہ بالکل تاریخ کے مسلمات ہیں، ہر آدمی ان سے واقف ہے. کوئی راز سرے سے ہے ہی نہیں، بس صورتوں کے نام علامتوں کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں. یہ معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن علامتی معنی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ مچھلی والے کا ذکر ہے تو نون رکھ دیا، بقرہ کا ذکر یعنی گائے کا ذکر ہے تو نام البقرہ رکھ دیا، آل عمران کا لفظ آ گیا ہے تو اس کی بنیاد پر آل عمران نام رکھ دیا. یہ طریقہ عربوں کا ہے، ان کا خاص ذوق ہے، اسی کی رعایت کی گئی ہے. قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے ذوق ہی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے تمام معاملات کیے. اچھا جو پچھلا لٹریچر تھا قرآن سے پہلے، کچھ ہمیں وہاں بھی تو نظائر ملتے ہیں نا. ایک قصیدہ لکھا ہے، اس کا نام لام رکھ دیا تو قصیدہ لامیہ ہو گیا، اس طریقے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک معروف چیز پہلے بھی تھی. یہ تو ایک عام چیز ہے کہ جب کبھی بھی قصیدہ لکھا جاتا ہے تو اس میں اس کے قافیے کے لحاظ سے نام رکھ دیتے ہیں. یعنی اگر قافیہ اس کا لام کا ہے تو لامیہ نام رکھ دیں گے، را ہے تو رائیہ نام رکھ دیں گے. یہ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بس ایک علامت اٹھانی ہے اور اس سے نام رکھ دینا ہے. تو اس قوم کا ذوق یہی ہے، اور اس کی بہت علامتیں ان کے ہاں ملتی ہیں. لوگوں کے نام رکھنے میں، جانوروں کے نام رکھنے میں بالعموم اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لیا. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. اگلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. وضاحت میں لکھتے ہیں آپ کہ اصل الفاظ ہیں ذالک الکتاب، ان میں ذالکہ کا اسم اشارہ سورہ کے لیے آیا ہے، اور الکتاب کے معنی کتاب الہی کے ہیں. قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں کسی ایک اعلیٰ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالعموم جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان مترجمین ہے وہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ذرا دونوں پہلوؤں کو واضح فرمائیے گا کہ جو پہلا ترجمہ ہے اس کو کیوں نہیں اپنایا آپ نے؟ وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو کس پہلو سے شک کی نفی کی جا رہی ہے؟ تو وہ پہلو ہے جس کو میں نے اپنے ترجمے میں واضح کر دیا ہے. یعنی کتاب الہی میں کوئی شک نہیں ہے، کس پہلو سے؟ یعنی یہ خدا کی کتاب ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، پیغمبر پر آئی ہے. لوگوں کو کیا چیز آپ منوا رہے تھے؟ یہی منوا رہے تھے نا. یعنی قرآن مجید نے اپنے بارے میں اگر کہیں یہ استدلال کیا ہے کہ عقل عام میں اس کتاب کو پرکھنے کے کیا طریقے ہیں، تو وہ تو بالکل مختلف استدلال ہے.
مثال کے طور پر یہ استدلال کیا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یا یہ استدلال کیا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا، میں تو ایک عرصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیا تم نے مجھے اس طرح کا کوئی کام کرتے پہلے دیکھا ہے؟ تو مختلف نوعیت کے استدلالات کیے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، اس شان کا کوئی کلام لے آؤ جس میں خدا بولتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ تو 10 طریقے ہیں جو اختیار کیے گئے ہیں، یہ طریقہ کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو کتاب اس پہلو سے پیش کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، یہ کتاب آسمان سے آئی ہے، یہ زمین پر لکھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب نہیں ہے، محمد الرسول اللہ نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر پیش نہیں کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی، اس کو فی الواقع اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور بڑی قدر و منزلت کی رات میں جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں نازل کیا ہے، اس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پورے قرآن کا موضوع یہ ہے، وہی بات یہاں بیان کی گئی ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا گیا، یعنی ترجمہ آپ بے شک وہی کر دیجئے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کس پہلو سے شک نہیں ہے اس کو کھول دیا گیا ہے تاکہ بحث اس رخ پہ ہو، لوگ سمجھیں کہ کس پہلو سے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آسمان سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جبریل کے لانے میں کوئی شک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے اللہ کا پیغمبر ہونے اور اس کتاب کا حامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے جو لفظ ذالے کا استعمال ہوا ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ لفظ اصل میں اسی الف لام میم کو مشار الیہ بنا رہا ہے۔ یا آپ نام لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے تو اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ جز پر اصل میں یہ لفظ بولتے ہیں، تو یہاں یہ کہا ہے کہ یہ الف لام میم ہے، یعنی یہ سورہ الف لام میم ہے، اور یہ اصل میں اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ الکتاب ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ الکتاب کا لفظ، مثال کے طور پر جب قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بغل میں کوئی کتاب داب رکھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب وہ جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، حاملین کتاب، اور کس کتاب کے حاملین؟ یعنی اللہ کی کتاب کے حاملین۔ تو یہاں الف لام اس کو بیان کر رہا ہے، تو اس کو میں نے صرف کھول دیا ہے تاکہ ایک آدمی سمجھ سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب اگر یہ مثال کے طور پہ اس مفہوم میں ہم لے لیں کہ بھئی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کھولنے والا تو سب سے پہلے یہ سوال کرے گا بھی تو کتاب میں پڑھوں گا، اس میں ہو سکتا ہے شک بھی پیدا ہو، سوال بھی پیدا ہو، جو کچھ ہوگی کتاب میرا معاملہ حل کرے گی، یہ شروع میں مجھے یہ کیوں آپ قائل کر رہے ہیں کہ اس کو یہ مان کر تم نے چلنا کہ کوئی شک نہیں ہوگا اس کے اندر؟ اس پہ شک کا کیا سوال ہوا؟ یعنی اگر تو شک کا مطلب یہ ہے کہ جو شکوک ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں مختلف اشیاء کے بارے میں، ان کو یہ کتاب دور کرنے آئی ہے، تو اس کو موضوع ہی نہیں اس کا، یہ تو یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے، تو اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اب تم جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوں، تم اس کے بارے میں سوال کرو بھی، بلکہ آگے آپ ذرا آگے بڑھیں گے تو اسی تمہید میں وہ آ جائے گا کہ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو وہ اصل میں اسی مضمون کو آگے جا کے کھول دیا ہے کہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے ادب میں بات کرنے کا کہ آپ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں پھر اس کا استدلال بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آگے استدلال ہی استدلال ہے، آگے ریزننگ سے بتایا ہے کہ کیوں یہ اللہ کی کتاب ہے اور کیوں اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو ہم سب۔ ہدی للمتقین، اگلی آیت ہے ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، اس کی وضاحت میں آپ لکھتے ہیں کہ ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور راستے پر چلنے کے لیے بھی۔ الہامی صاحب اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن نے بھی یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو اسی لحاظ سے ہدایت قرار دیا ہے۔ اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کی جو خصوصیات ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک ان خصوصیات کی نقیض ہیں جو یہود میں من حیث القوم پائی جاتی تھیں۔ قرآن نے اسی سورہ میں آگے ان کی یہ خصوصیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے کے بجائے وہ اس کے مقابل میں سرکش ہوئے، انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، وہ نماز سے غافل ہو گئے اور خدا کی راہ میں انفاق کے بجائے لوگوں کو بخل کی ترغیب دینے لگے، انہوں نے محض اپنے تعصبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کیا اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی، ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگلا جملہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
وہ لوگ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. فرمائیے گا کیا چیز ہے یہاں جو زیر بحث ہے اور آگے کے جو اس میں مضامین آئے ہیں اس کو ہم الگ سے انشاءاللہ دیکھیں. یعنی اس سے پہلے کہ سورہ میں یہود سے خطاب شروع ہو، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ میں اصلاً ان سے خطاب کیا گیا، اہل کتاب سے یا بنی اسرائیل کہہ لیجئے. یہ آپ دیکھیں گے کہ آیت 32 کے بعد جب تمہید ختم ہوگی تو ان سے براہ راست خطاب شروع ہو جائے گا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمہ، تو یہاں سے گویا بات شروع ہو جائے گی ان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ خطاب ان کی طرف جائے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں ہدایت دی تھی اسی طرح یہ ہدایت بنی اسماعیل میں آئی ہے. بنی اسماعیل میں یہ ہدایت آئی ہے تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے. ان میں سے جن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے یہ اب تمہارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں. تو گویا ان کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام کی تصویر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو ہدایت وہ تھی جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر کے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ ہدایت تو عامی اور عارف سب کو دی گئی ہے. اس ہدایت میں تمہارے لیے راستہ دیکھنے کے لیے روشنی موجود ہے. یعنی یہ بات قرآن کو اصرار ہے کہ کسی آدمی کو بھی اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اور اخلاقی اصولوں کے بارے میں جاننے کے لیے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. قرآن نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے سورہ اعراف میں اور پھر سورہ شمس میں، اور واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد الست لیا تھا جس کی یاد محو کر دی گئی ہے امتحان کے لیے. اس میں تمہارے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی تھی کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، کرے تو اس کا عمل تکذیب کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے. جب وہ ایک مخلوق ہے تو پھر اس کا خالق ہونا ہے. تو انسان اس چیز کو تو جان لیتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے. اسی طرح اخلاقیات کی ساری بنیادیں اس کے اندر موجود ہیں. آپ عدل کو دیکھیے، آپ احسان کو دیکھیے، آپ اسم کو دیکھیے، عدوان کو دیکھیے. یہ بنیادیں جتنی بھی ہیں یعنی بنیادی اخلاقیات، ان کا شعور مشرق سے مغرب تک انسان کے اندر پایا جاتا ہے. تو راستہ تو گویا سامنے آ گیا، روشنی آ گئی، لیکن اب اس راستے پر چلنا ہے. چلنے کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں بار بار اس کی تذکیر ہوتی رہے کہ ہمارے پاس یہ روشنی موجود ہے. اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ روشنی چونکہ بالاجمال ہے تو ہم اس کی تفصیلات کو جان سکیں. تفصیلات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی گوناگوں احوال رکھتی ہے. تو جو چیز بالاجمال آپ کے اندر موجود ہے اس نے زندگی کے ان احوال کے ساتھ متعلق ہونا ہے. ان احوال کے ساتھ جب کوئی چیز متعلق ہوگی تو وہاں پر بہت سے عملی سوالات پیدا ہو جائیں گے. وہ سیاست میں ہوں گے، معیشت میں ہوں گے، معاشرت میں ہوں گے، تہذیب میں ہوں گے، سماجی زندگی میں ہوں گے، خاندان میں ہوں گے، ہر چیز میں ہوں گے. تو وہاں وہ ہدایت کیسے پہنچے گی، اور جب وہاں پہنچے گی تو اس پر کیا اثرات ہوں گے. اور پھر یہ کہ جو میرے لیے مدعا ہے، اصل منزل ہے جو طے کر دی گئی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ پاکیزگی کس طریقے سے اس ہدایت سے متعلق ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ مجھے جس منزل تک پہنچنا ہے اس تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں پیش آئیں گی ان میں مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ دنیا ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، آپ اس کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں گے. اس میں تو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، قدم قدم پر وہ مراحل آئیں گے جس میں غلطی ہو سکتی ہے. تو ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہونا چاہیے. تو ایک ہدایت وہ تھی جو راستہ دیکھنے کے لیے تھی، اور ایک ہدایت وہ ہے جو راستے پر چلنے کے لیے ہے. تو پہلی بات جو میں نے یہاں واضح کی ہے وہ ہے کہ یہاں جب یہ کہا ہے کہ ہدی للمتقین، تو یہ اصل میں وہ پہلی ہدایت کا ذکر نہیں ہے، یہ دوسری ہدایت کا ذکر ہے جو ساری زندگی چاہیے ہوتی ہے. یہی ہدایت ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن کا حامل کہتے ہیں. یہ راستہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، دیکھ لیا ہم نے، والدین نے دکھا دیا. اب ہم ہر روز اپنی نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت بخش. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ اب جس راستے کو ہمیں ہمارے والدین نے دکھایا، ہمارے اساتذہ نے دکھایا، ہمارے ماحول نے دکھایا، یا ہم نے خود دیکھ لیا اپنی باطن کی روشنی میں، اس پر چلنے کی، اس پر پابرجا رہنے کی، استقامت کے ساتھ اس کے مختلف مراحل سے گزرنے کی ہدایت ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہوئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ سمجھ کر کسی تکبر میں مبتلا نہیں تھے.
جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لائے وہ لوگ تھے کہ جن کو وہ حقیقی عاجزی اللہ نے میسر کر دی ہوئی تھی جو انسان کا اصلی حسن ہے. وہ اپنی بندگی کے احساس کا ایک تصور رکھتے تھے. جیسے ہی یہ ہدایت ان کے سامنے آئی قرآن مجید کی تو گویا وہ تقوی ان کے اندر موجود تھا جو اس ہدایت کو پانے کی ایک ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو اب قرآن مجید نے ان کی تصویر کشی کر دی ہے، یہ بتایا کہ دیکھو جی تمہارے سامنے موجود ہیں. یہ اس لیے اس ہدایت سے بہرہ یاب ہوئے ہیں کہ ان کے اندر وہ تقوی موجود تھا جو انسان کی سب سے بڑی اساس ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان نے اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے، جذبات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے، یا وہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ فیصلہ کن چیز یہی ہے. یعنی آپ اس وقت بھی اپنی قوم پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، آپ اس کے مذہب کو دیکھیں، آپ اس کے فرقوں کو دیکھیں، آپ اس کی سیاست کو دیکھیں، اور کسی موضوع پر اس کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھ لیں، جس چیز سے آپ کو سابقہ پیش آئے گا وہ بے پناہ جذباتیت ہے. یعنی کہیں وہ عقیدت کی جذباتیت ہے، کہیں وہ تعلق کی جذباتیت ہے، کہیں وہ الٹ ہو کے نفرت کی جذباتیت بن گئی ہے. تو محبت اور نفرت کے معاملات ہیں جن کے اندر ایک پینڈولم کی طرح ہم گھومتے رہتے ہیں. یہ صورتحال ہے. جس وقت آپ اپنے آپ کو اس جگہ سے بچا لیتے ہیں اور آپ ہر معاملے میں کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ کے سامنے کوئی تنقید آ گئی، آپ کے سامنے کوئی نیا نقطہ نظر آ گیا، کوئی علم کی بات آ گئی، آپ رک جاتے ہیں، آپ چیز پر غور کرتے ہیں، آپ فوری رد عمل سے گریز کرتے ہیں، آپ دوسرے آدمی کی بات کو سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں. اس طرح آپ کا رویہ ایک طالب علم کا رویہ ہوتا ہے، نہ کہ اس طرح کا کہ بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، یہ کیا بات کہہ دی ہے، یہ تو ہماری عقیدت کے خلاف ہے، ہمارے جذبات کے خلاف ہے، اس دنیا کے اندر کیا یہی سننا تھا ہم نے. تو یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، سماج میں، گھروں کے اندر بیویوں کی زبان سے، شوہروں کی زبان سے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اس بربادی کا سامان ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی دائرے میں بھی سچے طالب علم نہیں. سچا طالب علم تقوی سے بنتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کے اندر عقل کی روشنی کو ہر حال میں قائم رکھنا. عقل کی روشنی یہ چاہے گی کہ آپ عقیدت کو بھی ایک طرف رکھیں، جذبات کو بھی ایک طرف رکھیں، خواہشات کو بھی ایک طرف رکھیں، پہلے سے موجود تعصبات کو بھی ایک طرف رکھیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو غور کے ساتھ سنیں، اس کو سمجھیں. اس کے بعد آپ اس کو رد کریں گے تو آپ کی تنقید اعلیٰ درجے کی علمی تنقید بنے گی، وہ آگے روشنی کا ذریعہ بنے گی. تو یہاں یہ تقوی مراد ہے، یہ اصطلاحی تقوی یہاں مراد نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یہ خبردار رہنے والے لوگ تھے. اس قرآن نے آ کر ان کے لیے ہدایت کا اہتمام کر دیا ہے، اور یہ ہدایت پانے کے بعد اب دیکھو ان میں کیا چیزیں پیدا ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے اصرار نہیں کیا یہود کے طریقے پر کہ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو دکھائیے پھر ایمان لائیں گے. نہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، ہم انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارا یہ یارہ نہیں ہے کہ ہم اس ذات کو اپنی آنکھوں میں سما سکیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی عقل سے اپنے پروردگار کو سمجھ لیں، ہم اس کی ہستی کی معرفت حاصل کر لیں، ہم اس کی صفات کا کچھ شعور حاصل کر لیں. تو یہ جو بات ہے یہ انہوں نے سمجھ لی ہے. اس لیے پلٹ کر یہ نہیں کہتے کہ خدا دکھاؤ گے تو مانیں گے، اس کو بیان کیا ہے یؤمنون بالغیب میں. اسی طرح آگے صفات ہیں، جب آپ پوچھیں گے تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بات بتائی. اچھا، ایک مختصر سے پہلو یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں جو لوگ مذہب پر تنقید کرتے ہیں ان کا پہلا مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مذہب کی بنیاد، فلسفے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مذہب کی بنیاد تو جی خوف پر ہے، خوف کے جذبات. آپ نے بتایا کہ تقوی سے کیا مراد ہے، بھئی حدود آشنائی، اللہ تعالیٰ کو ہم خالق مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد باخبر رہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی منشا کے خلاف نہ ہو. ترجمہ جو ہے کہ ترجمہ آپ نے فرمایا کہ ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. اچھا، ڈر اور خوف کا یہ جو عام طور پہ تصور ہے، لفظ ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں اور ہمارا پورا تصور ہی مذہب کا اسی لیے پیدا ہوتا ہے، یہ کام مت کرو اللہ میاں آ جائیں گے. یہ جو ڈر ہے، ایک مفہوم تو اردو زبان میں ہمارے عرف محاورے میں ڈر ہوتا ہے، بھی خوف ہے، جھجک ہے، کچھ ہو نہ جائے. لیکن یہاں پر جو آپ نے پوری وضاحت کی وہ تو اس عمومی ڈر سے بالکل مختلف ہے، بلکہ وہ تو ایک متنبع رہنے والی بات ہے. تو یہ ڈر کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی خبردار رہنے والے. ڈرنے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنی خواہشات کے نتیجے میں بالکل بگٹوٹ ہو کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ایک آدمی اگر گھوڑے پر سوار ہے اور وہ اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ آگے کوئی گڑھا بھی آ سکتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے،
تو پھر وہ اصل میں ایک نڈر آدمی تو ہے لیکن گڑھے میں گرنے کے لیے نڈر ہے۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تکبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوا ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے، نہیں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارا پروردگار کہیں ہماری گرفت نہ کر لے، ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر کل اس سے ملاقات کا موقع آئے تو ہم وہاں مسئول ٹھہرا دیے جائیں۔ تو یہاں یہ مفہوم ادا کرتا ہے۔ تو اس میں در حقیقت وہ تقوی کی حقیقت ہے کہ اگر خدا کا ڈر، اسی کو بیان کیا نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ کا خوف یہ اصل میں کسی اس طرح کی چیز کا خوف نہیں ہے اس میں اندھیرے میں دیکھ کے ہم ڈر گئے یا سانپ سے ڈر گئے۔ یہ اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے وہ یہ ڈر ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں، وہ نہ ہو کہ کل مجھے خدا کی خوشنودی حاصل نہ ہو، اور خوشنودی حاصل ہونا نہ ہونا تو ایک طرف رہا، میں اس کے غضب کا نشانہ بن جاؤں۔ ٹھیک، اس کو قرآن اس سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اسی کو ہم عام طور پر اپنی اردو زبان میں بیان کرتے ہیں خدا ترس آدمی ہے۔ خدا ترس کا بھی مطلب یہی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، وہ دون کی لینے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ ہر وقت شیخی بگاڑتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دائیں بائیں کی، نہ موت یاد ہے، نہ زندگی یاد ہے، نہ حالات کی کچھ خبر ہے۔ بس یہ ہے کہ جس طریقے سے بے مہار گھوڑا دوڑتا چلا جاتا ہے اس طرح دوڑ رہا ہے، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ اس پہلو سے بہت مثبت تعبیر ہے۔ عام طور پر لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے انہیں تعجب ہوتا ہے، ورنہ یہ بڑی مثبت تعبیر ہے کہ ایک آدمی کسی راستے پر چل رہا ہے تو اس راستے کے نشیب و فراز کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہے کہ مجھے سنبھل کر چلنا۔ ٹھیک ہے، ہم سے جو آپ نے بات بتائی، ہم عام طور پہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی مطلب برج ٹوٹا ہوا ہے، کہیں پر کوئی پول گرا ہوا ہے، کہیں بجلی گزر رہی ہے تو وہاں پر تنبیہ، تعزیر، وارننگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کسی توہم سے خوف میں مبتلا رہا ہوں، بلکہ ایک مانے جانے والے حقائق کو پتہ ہے کہ پل پہ جاؤ گے تو گر جاؤ گے، ہاتھ لگاؤ گے تو کرنٹ لگ جائے گا، اس سے متنبہ کیا جا رہا تو وہاں پر تو ہم کوئی منفی مفہوم نہیں لیتے اس کا۔ اس لیے کہ دیکھیے جو آپ کے اندر عقل کی روشنی میں چلنے کا دائیا ہے وہ اس ڈر کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ میرے اندر ایک طوفان برپا ہے میری خواہشوں کا، میری جبلتوں کا، یعنی مجھے اگر آپ دے دیں ایک میز میرے سامنے بھر دیں اور میرے لیے ممکن ہو تو میں تو چاہوں گا کہ اس وقت اگر 100 کھانے رکھے گئے تو سارے ہی کھا لوں۔ میں انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یعنی میں تو جس طرح کا کھاتا ہوں آپ کے علم میں ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر بے شمار خواہشیں، جبلتوں کی یورش ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اقتدار کی طلب ہے، تفوق کی طلب ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے، مال جتنا چاہے کما لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کروڑوں اربوں کما رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ صورتحال ہے نا انسان کی۔ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ عواقب کا ڈر، نتائج کا ڈر۔ یہ جو میں رویہ اختیار کر رہا ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو نتیجے کے بارے میں اندیشہ ناکی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اندیشہ ناکی جب ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی باغ خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ، ڈسپلن پیدا کیسے ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہماری فوج میں بڑا ڈسپلن ہے، یہ ڈسپلن پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر موت کا خوف نہ ہو۔ اس لیے کہ پھر کیا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی گولہ لگے گا تو وہ بھاگ کر دوڑ جائے گا آپ کے پاس سے، اگر کوئی جہاز بمباری کرے گا تو وہ اپنی بمباری کا خود ہی شکار ہو جائے گا۔ آپ تو ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، آپ کو اندیشہ ہی نہیں ہے، تو نہ اب اسلحے بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ٹینک کے اندر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے حفاظتی دیواریں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مورچے بنانے کی ضرورت ہے۔ اب سارا عقلی معاملہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس اندیشے سے کہ موت آ جائے گی۔ تو زندگی کے اندر بھی تقویٰ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کا ڈر، خدا کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے جانا ہے۔ اور اسی طرح اس تقوی کا اظہار خود ہماری زندگی میں بھی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی خدا سے نہیں ڈرتا لیکن مستقبل کے اندیشوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ پیش آئیں گے، ہر ماں بتاتی ہے، ہر باپ بتاتا ہے، دیکھو آج نہیں پڑھ رہے ہو تو کل پھر گلیوں میں پھرو گے، کل پھر مانگنے کے لیے نکلو گے، پھر گداگری کرو گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک برے انجام کا خوف ہے جو مجھے پھر آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنی جبلتوں کو لگام دوں۔ تو اسی لیے تقوی کا مطلب ہے ڈرنا۔ ٹھیک ہے، مجھے بڑا یہ اہم نقطہ تھا آپ نے واضح کیا۔ خاتمہ کرتے ہوئے ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کو لذات اور خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے،
اس میں بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اگر ان کے پیچھے بھاگیں گے اپنی اس حدود آشنائی سے قطع نظر کر کے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی صورت میں آ جائے گا، اور یہی ہمارا اصل امتحان بھی ہے۔ دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی دنیا میں بھی ہمارے ہر طرز عمل کے نتائج نکل رہے ہیں، لمحہ لمحہ نکل رہے ہیں، ذاتی زندگی میں نکل رہے ہیں، کاروباری زندگی میں نکل رہے ہیں، سماجی معاملات میں نکل رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی اصلاً یہ دنیا کیا ہے؟ لحظے لحظے کی مکافات ہے۔ تو مکافات سے اگر آپ اندیشہ ناک ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ میں برے نتیجے سے دوچار نہ ہو جاؤں، تو آپ کے اندر تقوی، ڈسپلن، احتیاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت آپ کے ہاں یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں کیسے خوف ختم ہوتا ہے، تو پھر آدمی چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، لوگوں کی عصمت بھی لوٹتا ہے، پھر جو اس کے جی میں آتا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک مجرمانہ ذہنیت ہے جس کے لیے ریاستوں کا نظام بنانا پڑا ہے، ورنہ مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یعنی وہی بات ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب میں کسی سڑک پر اسپیڈ بریکر دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم انسان نہیں بنے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ایک بورڈ پر یہ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں اسپیڈ 20 ہونی چاہیے، اور ہر آدمی اپنے شعور کی بنیاد پر 20 کی اسپیڈ پر گاڑی چلائے، تو اسپیڈ بریکر بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی نا۔ تو یہ کیوں بنانے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ذرا موقع ملتا ہے تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے کسی دوسری جگہ پہنچ جائے۔ یعنی اپنے اندر کنٹرول رکھنا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اس کے برے نتائج نکل آئیں گے، یہ احساس ہے جس کو قرآن ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے، تقوی۔ تقوی بچ کے رہنا، متردد رہنا، اس چیز کا احساس کر کے رہنا کہ میں چل رہا ہوں اس راستے کے اوپر، کہیں کانٹے میرا دامن ہی نہ پھاڑ دیں۔ تو اس اندیشے کے ساتھ احتیاط کی زندگی بسر کرنا، سوچ سمجھ کے اقدامات کرنا، سوچ سمجھ کے جو کچھ کہنا ہے کہنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو قول میں بھی یہ چیز اختیار کرنا، فعل میں بھی یہ چیز اختیار کرنا، اسی کو تقوی اور ڈسپلن سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ناظرین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات زیر بحث آئیں، بہت اہم مضامین ہیں۔ یہ جو آگے ایک لفظ آ رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، اس سے کیا مراد ہے؟ بالعموم کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی، وہ چیزیں جو ہم اپنے احاطہ ادراک میں نہیں لا سکتے، دین ان کو ماننے اور ان پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اور باقی مضامین کیا ہیں، انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔